خطاب فرمائیں اور محمد والے محمد کے فضائل سے مستفید فرمائیں جناب قبلہ مولانا ظفر عباس توسیع صاحب قبلہ اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ سیٹ کر لو ساری آواز سیٹ کر لو محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة بوالے بلند درود ایسا پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انفال سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے گا ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھیے اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا اطلع علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون فرمایا یقیناً مومن وہ ہوتے ہیں دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ کے توجہ میری طرف پہلے میرے پاس وقت کی بہت کم گنجائش ہے اور اسے ادھر ادھر دیکھ کے ضائع مت کریں انما المؤمنون الذین کون ہے مومن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جائیں اور ہاں کافی سالوں کے بعد آیا ہوں میں پتہ نہیں یہاں کیا رسم چلی ہوئی ہے ایک معاہدہ پہلے کر لو مجھ سے جتنے لمحے میں نے پڑھنا ہے یا تو نعرے کی چھٹی لے لو پکی پکی میں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا ممبر کی قسم اور اگر اپنی مرضی سے لگانا ہے تو پھر ایسا ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا نعرہ دوبارہ نہیں جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل شادباش وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہو زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھ جائے میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے کس کو سوچ کی بیماری لگی ہوئی ہے اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے علی کو مان لینا جس نے کبھی شاہ نجف کو سوچا نہیں صرف مانا ہے میرا خطاب صرف اسی بندے کے لیے ہے سر اٹھانا قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کا ذکر ہو دل نرم ہو جائے جب آیات الہی کی تلاوت ہو ایمان بڑھ جائے میں کل اس وقت تک لگا رہا ہوں مجھے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے اور یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو
تمہیں قرآن کے وارے سے ششم کے دروازے پہ لے جاؤں. ایک سائل میرے مولا کی خدمت میں ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل نرم ہو جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے تبسم زیر لب سے فرمایا، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر علی وجلت قلوبہم. اللہ کہہ یہ رہا ہے مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو تو دل نرم ہو جائے. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ میں نے آیت پڑھی تھی اور مجھ سے صفائی لے لو، قسم لے لو، حلف لے لو، آیت نازل کرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ نے اپنے جبر مشیت سے جو چاہا وہ نازل کیا. اور تفسیر قرآن کے وارث کی بتائی. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو، علی کا پانچواں بیٹا اور تیرا امام ششم کہہ رہا ہے اذا ذکر علی، جب علی کا ذکر ہو، یا کشتی مودت سے اتر جاؤ. آل محمد کو جہنم کے بوجھ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اس دروازے پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر آیت اور امامت دونوں نے مل کے بتا دیا کہ ذکر علی ہی ذکر جلی ہے. میں نے سجاد اپنی طرف سے تو کچھ کہا ہی نہیں. جو اس نے کہا یا پھر جو محبت وحی ہے، جو ترجمان وحی الہی ہے. احسان یہ بھی بتا دوں ان کو، یہ اللہ کے ترجمان ہے. یہ کیا مطلب؟ اللہ انگریزی بولتا ہے، یہ اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں. پلے پڑھیے بھائی، سر سے گزر رہی ہے. اللہ فارسی میں گفتگو کرتا ہے، یہ اسے عربی میں ڈال لیتے ہیں. یہ ہے ترجمانی نہیں. کلام کلام کلام. جن علم کے جھوٹے دعوے داروں کو کلام الہی کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ آل محمد کی حقیقت ڈھونڈنے نکلے ہیں. وہ جانیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان کی حدیں بات مولانا آ گئی ہے سامنے. اب آئی غضنفر نے کبھی ٹالی نہیں. اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی حدوں پہ، اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے، حقیقی ظالم تو وہی ہے. تو میں رکھتا نہیں کہ کون تماشائی ہے میرے سامنے اور کون سامع ہے، لیکن چہرہ پڑھنے کا مجھ سے زیادہ ماہر منبر پہ مولا نے پیدا ہی نہیں کیا. میری ہر چہرے پہ نظر ہے، ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے. میں دیکھوں گا کہاں پھول کھلے گا، کہاں دھول اڑے گی. من یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں پر ظلم کرے. اللہ کی حدوں پر ظلم کرے. کمالیہ والوں، اللہ کی حدیں کیا ہے؟ پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے، ادھر ایران، ادھر ہندوستان، ادھر افغانستان. یہی ہے حد اللہ کی. جو ایسی حدوں میں محدود ہو اللہ نہیں. تو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، رسول میرا شفیع نہ ہو، علی مجھے اپنا موالی، حسین اپنا آزادار، بارواں اپنی ریت نہ مانے، جو اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے وہ اپنا شجرہ خود تلاش کرے.
نہیں گھنٹہ پڑھوں گا انشاءاللہ. جو بھائی اوپر بیٹھے ہیں وہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کبھی کبھی ہاتھ ہلا دینا پتہ چلے کہ تم بھی رفیق سفر ہو ہمارے. جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے. اور میں نے اتنی بڑے قسمیں کھائیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہر حلال زادہ میری نگاہوں میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. ایک سائل بھاگا تیرے پانچویں امام سرکار باقر علوم کے پاس گیا. مولا اللہ جو کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ رب محمد کی قسم اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے میرے امام نے فرمایا دائیں بائیں کیا بھٹکتا ہے؟ نحنو حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہم شہداء ہیں. تم سے راضی ہوں, میرا مولا تم سے راضی ہو. ہاں تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. تو میں یہی کہہ رہا جو اللہ کی حدیں ہیں ان کی حدیں ڈھونڈ رہے ہو. اس طرح وہ محدود ہو جائے گا. تو یہ ترجمانی کا یہ مقصد نہیں, بات بولی تو نہیں. کیسے کرتے ہیں یہ ترجمانی؟ اللہ کیسے بولتا ہے جیسے میں بول رہا ہوں. میرے یہاں پھیپھڑا ہے, میں لفظ بولنے کا مولانا ارادہ کرتا ہوں, میرے پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے. نرخرے میں جوف ہے, یہ بانسری کی طرح جوف ہے نا, یہ اس میں آتی ہے. یہ لہوات سے ٹکراتا ہے, لہوات حلق سے, حلق لبوں کو وہی ہوا جب دیتا ہے تو وہ حرف بن جاتا ہے. جاؤ علم طبیعات کے ماہروں سے پوچھو, علم آباد طبیعات کے ماہروں سے پوچھو, یہ ہے کلام. تو اللہ کے ہاں پھیپھڑا ہے, جوف ہے, ہوا ہے, نرخرا ہے, لہوات ہیں, حلق ہے, لب ہے. پھر کیسے بولتا ہے وہ اور یہ کیسے ترجمان ہے؟ بس ایسے جیسے میرے دل نے ارادہ کیا کہ سورہ انفال کی آیت پڑھی جائے, میری زبان نے پڑھ دی. بس بے دل میں ارادہ کرتا ہے وہ جو دل نہیں رکھتا کہ قرآن ایسے ہونا چاہیے. 14 بول دیتے ہیں. اس کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ جب علی کا ذکر ہو دل نرم ہو جائے. پھر شاعر میں جلدی سجاد اگلا جملہ پڑا, وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جائے. مولا میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں, دن رات قرآن پڑھتا ہوں, میں نے کبھی ایمان بڑھا ہوا تو محسوس نہیں کیا. چلے تو نہیں گئے میرے سامنے کہیں. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا لیسا ہے سو تذہب, جدھر تیرا دماغ گیا ہے بات وہ نہیں. تو پھر مولا کیا ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اذا یتلی علی الناس فضائل امیر المومنین زادتہم ایمانا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب لوگوں کے سامنے علی کے فضائل کی تلاوت ہو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب آیات کی تلاوت ہو. مخبر صادق کہہ رہا ہے جب علی کے فضائل کی تلاوت ہو. تفسیر اہل بیت نہ ہو میں ضامن, ترجمے میں خیانت ہو میں زبان کٹواؤں, ورنہ مولا کو مولوی کی مرضی سے نہیں ماننا. جی
چونکہ مولوی نے ہمیں مولا نہیں دیا، ہم نے علی مولا اس کے ہاتھوں سے لیا ہے جو علی کا بھی مولا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری دوست؟ ہاں، علی کائنات کا مولا، محمد علی کا بھی مولا ہے، اس نے ہمیں دیا۔ اور سر اٹھاؤ، اب کیا پڑھے علی کے فضائل جا رہے ہیں، اور مولا کہتے ہیں اذا یتلا علی الناس فضائل امیر المومنین، جب لوگوں کے سامنے علی کے فضائل کی تلاوت ہو۔ علی کے بیٹے نے اپنی مسند قضا پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں سمجھا کرو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ ہے حقیقی مومن۔ اور یہ تو مولانا گواہی دیں گے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میری کتابوں میں تو پہاڑ جتنا انبار میں لگا سکتا ہوں، 200 سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں، 200 سے زیادہ، جس میں یہ ہے ما انزل اللہ فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی امیرھا وراسھا وشریفھا۔ کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں سے گفتگو کی وہی وہی علی کو امیر المومنین کہا۔ چھوڑ دوں گلشن جنت کی سیر چاہتا ہے، فضائے گلشن جنت کی سیر چاہتا ہے، اور احترام علی کے بغیر چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے اصلاح کر اپنے عقیدہ کی، بروز محشر کر اپنی خیر چاہتا ہے۔ جو لڑک پن کے زمانے کی بات ہے میری، بالکل یعنی 16 سال کی عمر کی بات ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب میں نے ایک روایت پڑھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، شریک راز کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ سما علیٰ فی 89 موضعا من القرآن امیر المومنین و سید المخاطبین، کہ اللہ نے قرآن میں 89 مرتبہ 80 اور 9 89 مرتبہ علی کو امیر المومنین کہا۔ ہاں جو یہاں ہے وہ تھوڑا سا روش ادراک میں میرے ساتھ سفر کرے، کتنی مرتبہ 89۔ تو بس ایسا میں نے یہ روایت پڑھی اب میرے دماغ میں کچھ آل آ گیا، تجسس لڑکپن سے ہے، بچپن سے ہے، میں نے قرآن کی آیتوں کا تعاقب شروع کیا کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے میرے مولا کو کہاں کہاں قرآن کی کس کس صورت میں کتنی کتنی بار امیر کہا ہے۔ تو جو مجھے بتاؤ مجلس میں دن میں پڑھ رہا ہوں یا رات ہے؟ روشنی ہے نا؟ حجرے میں ہوں یا میدان میں؟ مسجد ہے یا منبر؟ کسی کے کان پہ میں نے منہ رکھا ہوا ہے یا مائک پر؟ ہاں تو پھر دن کی روشنی میں اتنے لاتعداد گواہ بنا کے کمالیہ کے ادا خانے کے اس منبر سے لے کر اللہ کی عدالت سے غضنفر چیلنج کر کے ضمانت لے رہا ہے۔ میں نے جب قرآن سے ڈھونڈا تو پتہ ہے کیا ملا؟ 11 مرتبہ اللہ نے سورہ بقرہ میں تیرے مولا کو امیر المومنین کہا۔ پچھلے محلے والوں ناراض تو نہیں ہو؟ 11 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 7 مرتبہ سورہ آل عمران میں،
9 مرتبہ سورہ نساء میں، 16 مرتبہ سورہ مائدہ میں، 6 مرتبہ سورہ انفال میں، 6 مرتبہ سورہ توبہ میں، 1 مرتبہ سورہ حج میں، 3 مرتبہ سورہ نور میں، 7 مرتبہ سورہ احزاب میں، 2 مرتبہ سورہ محمد میں، 5 مرتبہ سورہ حجرات میں، 1 مرتبہ سورہ حدید میں، 3 مرتبہ سورہ مجادلہ میں، 1 مرتبہ سورہ حشر میں، 3 مرتبہ سورہ ممتحنہ میں، 3 مرتبہ سورہ صف میں، 1 مرتبہ سورہ جمعہ میں، 1 مرتبہ سورہ منافقون میں، 1 مرتبہ سورہ تغابن میں، اور 2 مرتبہ سورہ تحریم میں اللہ نے علی کو امیر کہا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں، کیونکہ یہ جانتے ہی ہو تم، میری ڈیوٹی ہی شیعوں کو شیعہ کرنا ہوتی ہے۔ جی، سر اٹھانا۔ مولانا کیوں یہ مثلا سورہ بقرہ میں نے کہا 11 دفعہ، 10 دفعہ کیوں نہیں، 12 دفعہ کیوں نہیں، 11 کیا ہے؟ تو بھائی میرے قرآن کے ہر حرف میں علتیں ہیں۔ اب اگر کوئی جاننے والا نہ ہو تو اس میں حقائق کا تو جرم نہیں ہے نا۔ میں ساری تو نہیں بتا سکتا، جو میرا وقت مجھے اجازت دیتا ہے اس میں چند ایک بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں کہا سورہ بقرہ میں 11 دفعہ اللہ نے علی کو امیر؟ جاؤ، شیعہ ہو تو اپنی مرضی کے عالم سے رابطہ کرنا، سنی ہو تو اپنی پسند کے عالم سے رابطہ کرنا، پوچھنا کہ سورہ بقرہ کا کمال کون سی آیت ہے؟ پوچھنا کسی صاحب علم سے، مجمع باز سے نہیں۔ اگر صاحب علم ہوا تو وہ جواب دے گا کہ سورہ بقرہ کا کمال آیت الکرسی ہے۔ جی، یہ کمال ہے اس کا۔ سر اٹھانا جو دروازے میں ہو تم بھی۔ اور آیت الکرسی کا کمال سے جات کیا ہے؟ آیت کا پہلا جملہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اول تو اس کا کوئی ذاتی نام ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے میرا حبیب جو ہوا ہے وہی اللہ ہے۔ ہوا سے اللہ نکلا، اللہ سے احد نکلا، احد سے صمد نکلا، اللہ لا الہ الا ہوا۔ سورہ بقرہ کا کمال آیت الکرسی، آیت الکرسی کا کمال ہوا۔ ذرا ہوا کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم، ہے کے 5، واؤ کے 6، 5 اور 6 11، چونکہ ہوا کے عدد 11 ہے، اس صورت میں اللہ نے میرے شہنشاہ کو 11 دفعہ امیر المومنین کہہ کے بتایا۔ اس زمانے کے جاہلوں، ہویت کی تجلی دیکھنا ہو تو علی کو دیکھا کرو۔ ایک اور بات بہت سوچنے والی، یہ پتہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کا آیت نمبر کیا ہے؟ جو پیسے ہو گئے جیسے میں جرمانہ لگانے لگا۔ بھائی نہیں پتا تو نہیں پتا، یہ میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ جو چیز میں بھی وہاں تک علامہ ہوں جہاں تک جانتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میری بھی جہالت کی حد آتی ہے تو پھر مجھے شرما جانا چاہیے نہیں؟ اور جہاں تک ہم جانتے ہیں عالم ہے، جہاں سے نہ جاننے کی حدیں شروع ہوتی ہیں وہاں جاہل ہے۔
تو کائنات میں ایک ہی ہے. اب مجھے نہیں خبر میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. سوچ کے بیماروں سے میرا خطاب ہے یا ماننے والوں سے؟ جملہ ہے اس کی نظر جس کا میدا علی کے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب سے کچا پکا نہیں ہوتا، جس کو علی کے فضائل سن کے الٹیاں نہیں لگتی، جسے الٹیاں لگتی ہیں وہ اٹھ جائے یا کانوں میں انگلیاں دے لے. علی عالم نہیں. میں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے دروازے پہ گیا، ہر ایک نے کسی نے کہا میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم. میری روح پرواز کرتی کرتی ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزری. منبر ابیض پہ خطیب منبر سلونی تھا. میں نے کہا یاری تم کتنے بڑے عالم ہو؟ کہا جاہل نہ بن ہذیان نہ بک. کس نے تجھے کہا کہ میں عالم ہوں؟ انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. مقصر کے لیے بھی حجت قائم کرنا چاہتا ہوں. اسے شیخ صدوق علیہ رحمہ کا انکار مقصر بھی نہیں کرتے. انہوں نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں تیرے مولا کا یہ فرمان لکھا. ارے کہتے ہیں میں عالم نہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. جو چیز غضنفر کے علم میں نہیں ہے وہ غضنفر نہیں جانتا. اب ذرا علی کے علم کی حدیں سوچ کے بنانا. تو آیت الکرسی کی آیت نمبر ہے 255. کتنا؟ میں سوچا ذرا اس کا عدد کامل نکالو. 255 2 5 7 5 12. ہاں جی جیو ساری میں نہیں بتا سکتا، گھڑی کم وقت بھی بہت تیز بھاگ رہی ہے. ہاں اور کچھ میں گھڑی کیوں بند کر دوں؟ آپ لوگوں نے پورے 50 منٹ لیٹ بٹھایا مجھے. ہاں یہی تو میرا جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ. میں کسی سے بے اصولی نہیں کرتا، کوئی مجھ سے کیوں کرتا ہے. میں نے کبھی زندگی میں کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی. ممبر کی قسم یہ میرا ریکارڈ ہی نہیں کہ 16 سال کا تھا ممبر پہ آیا ہوں اور آج کا دن آ گیا ہے. یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ لکھی کسی کی ہو پڑھی کسی کی ہو. ہاں تو میرے سننے میں راز ہی یہی ہے کہ جو ٹائم ہے میرا وہ مجھے دو. پھر بھی میں بخل نہیں کر رہا، بات کنارے پہ لگاتا ہوں. سورہ یہ جملہ اگر میں نے نہ بولا نا تو شاید میں بیمار ہو جاؤں. تم چاہتے ہو مجھے بیمار دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں تو پھر سنو. سورہ نساء میں 9 دفعہ اللہ نے تیرے مولا کو امیر کہا. ادھر آگے بیٹھیے، یہ جملہ آپ کے بھی سننے والا ہے غور سے. سورہ نساء میں 9 دفعہ اللہ نے علی کو امیر کہا. میں اشارے دے رہا ہوں شاید خود پہنچو. سورہ نساء میں 9 مرتبہ جلی نے علی کو امیر کہا. اچھا ایک اور ٹپ دیتا ہوں. نساء کا معنی کیا ہے؟ ہاں شرما کیوں رہے ہو؟ یہ صورت ہے عورتوں والی. سورہ نساء عورتوں والی صورت ہے اور اس میں اللہ نے علی کو 9 دفعہ امیر کہہ کے زمانے کے بے علموں کو بتایا کہ جب تیرا نبی دنیا سے چلا تھا 9 ازواج مطہرات چھوڑ کے چلا.
اس میں 9 دفعہ علی کو امیر کہہ کے اللہ نے بتا دیا تم کس باغ کی مولی ہو، علی تو نبی کی بیویوں کا بھی امیر ہے۔ पंजाबी डोर दसा दे कुटे जड़ा नारा न मारे ओनु पैर मेरे मौला अली दे ठुटे ऊंचा नारा اور باقی دیکھو مفتی صاحب نے تائید کی کہ باقی دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ اور دیکھو پہلی ام المومنین کون ہے؟ شہادہ جناب خدیجہ الکبریٰ۔ رشتے میں علی کی بظاہر ماں بھی لگتی ہے، ساس ماں نہیں ہوتی ہے نا، اور علی کو پالا بھی جو رسول نے پالا۔ خود تیرا رسول کہتا ہے ربیت فی حجر ابی علی ربیت علی فی حجری، میں پلا ہوں علی کے بابا کی جھولی میں۔ ابو طالب کا مجھ پہ قرض تھا، میں نے علی کو پالا اپنی جھولی میں۔ ہاں اپنے بالکل بستر کے قریب گہوارہ رکھتے تھے علی کا، نعرے مار مار کے کمالیہ والوں پاگل ہو جاتے۔ مجھے بھی یاد ہے جب میں وہاں اندر جشن پڑھا کرتا تھا 3-4 شعبان کے، جب میں کہتا تھا کہ جبریل حسین کا جھولا جھولاتا ہے تو نگر نگر گلی گلی پتہ نہیں کیا پھونچال آ جاتا تھا۔ اور جسے جبریل لوریاں دیتا ہے وہاں تو نعرے مار مار کے چھلا ہو جاتا ہے، اور مجھے عزت حیدر کی قسم علی کو تیرا نبی لوریاں دیتا ہے۔ لفظ یہ ہے کانا یقرب مہدہ عند فراشہ ویناغیہ، علی کا جھولا اپنے بستر کے پاس رکھتے تھے، جھولا جھولاتے تھے۔ رسول کو دیکھتی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ پیارا ہے میرے سرتاج کا، روزانہ نہلانا، خود لباس بدلوانا، سرما لگانا، آرائش جیسو کرنا، وجہ اللہ کو سجانا۔ جس کی ڈیوٹی اللہ کے سنورے کو سنوارنا ہو، سجاد احسان پتہ بھی چلتا ہے کہ جناب خدیجہ کو پتہ تھا کہ یہ میرا ہونے والا داماد ہے، کیوں اگلا جملہ بتاتا ہے۔ ایک دن سجا کے سنوار کے کاجل لگا کے کنگھی چوٹی کر کے آ کے رسول کی جھولی میں علی کو بٹھایا، فرمایا خذو قد حیا عریسنا، یا رسول اللہ سنبھالیے ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ میں ڈنگے کی جوڑ پہ کہہ رہا ہوں، سرگوشی نہیں، میدان کی للکار ہے۔ رسول نے مانی خیز نظروں سے دیکھا، فرمایا یا خدیجہ قومی وبایعی لمولا کے، خدیجہ کھڑی ہو جا، اپنے مولا علی کی بیعت کر۔ ام المومنین علی کی رشتے میں ماں، اور تیرا رسول کہہ رہے اٹھ اپنے مولا کی بیعت کر۔ بی بی نے کہا سمن و طاعتن، میں نے سن لیا اطاعت کی، یہ بیعت کر لی۔ تو جو رشتے میں علی کی ماں لگتی ہے، جب علی کی بیعت کی معافی اس ماں کو نہیں، بازاری ماں کے بیٹوں کو معافی کہاں سے ملتی؟
ارادے چھوڑ دوں؟ وہی تو ارادے پوچھ رہا ہوں. ہاں بس ایک صورت کے بارے میں بتاتا ہوں. ہاں لیکن وقت کا وعدہ نہیں کر سکتا. 5 سے 50 منٹ ہو سکتے ہیں. بس بتانی ہے کہ صورت ہے. سورہ احزاب میں 7 دفعہ کہا علی کو امیر. کیوں؟ کیوں؟ حزب کی جمع ہے احزاب، جانتے ہو نا؟ حزب جماعت، رضن رجا جی، گروہ، پارٹی، فرقہ. امت رسول کے کتنے حزب بنیں گے؟ میں نے پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ سمجھایا ہے، بھول گئے ہوگے کہ جواب غلط بھی ہو تو دیا ٹھک سے کرو، اور تمہارا صحیح ہے اور ڈر ڈر کے دے رہے ہو. 73 حزب بنیں گے، اور قرآن کا یہی اعجاز ہے. یہ پھر کسی مجلس میں اس کے اعجاز عدد پہ بحث ہوگی. 73 فرقے بنیں گے. سورہ احزاب کی آیتیں بھی 73 ہیں. اور جنگ خندق کا نام دوسرا نام جنگ احزاب ہے، کیونکہ اس میں 17 قبیلوں کے لشکر، 17 حزب جمع ہوئے تھے، اس لیے احزاب. اور جاؤ تمام شیعہ سنی دوست، 20 سال تحقیق کرو تو نتیجہ یہی نکلے گا جو میں تمہیں چند منٹوں میں دینے لگا ہوں. میدان احزاب میں چونکہ 7 مسئلے ایسے حل ہوئے، نہ اس سے پہلے ہوئے تھے نہ اس کے بعد ہوئے، اور نہ اتنے اکٹھے مسئلے کسی دوسری جنگ کے میدان میں حل ہوئے. دل تو ہے میرا کہ میں تمہیں 7 بتاؤں. ہاں اور دعا بھی کرنا کہ بے ضمیر وقت بھی میرا ساتھ دے. ہاں میرے طرف دیکھنا. بس توحید کے بغیر شروع کر دیا میں نے. تیرا رسول خیمے میں بیٹھا ہے. ابن عبد ود نے، عمر بن عبد ود نے رسول کے خیمے میں بلا تشبیہ نیزہ مارا اور للکار کے کہا حل من مبارز یا محمد، محمد کو میرا مد مقابل بھیج. صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آئی. کبھی غصے میں نہ آنے والے رسول کے منہ سے نکلا من حاضل قلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہے کوئی؟ مجھے نہیں خبر کہ جنہوں نے داد دی ہے کیوں دی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کس خوشی میں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس خوشی میں. مگر آؤ میرے ساتھ کو رسول سے پوچھیں. اللہ تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن میں، انک لعلی خلق عظیم. کیا یہی خلق ہے یا رسول اللہ تیرا؟ انسان کو کتا کہہ دیا. اور رسول نے کہا جاہل نہ بن، تم جیسے بے علموں کو بتا رہا ہوں جو بھی ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے. لیکن وہ یہ مسئلہ نہیں. اگر اس طرح کی ہوں تو پھر تو 70 مسئلے حل ہوئے ہیں. میں نے کہا کیونکہ یہ مسئلہ پہلے بھی حل ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے. میں نے تو 7 مسئلے وہ بتانے ہیں جو نہ پہلے ہوئے تھے نہ بعد میں. دیکھنا میری طرف، جو دوست کھڑے ہیں وہ کھڑے کھڑے تھک تو نہیں گئے؟
میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، ان میں بولا ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب تھکے ہوئے ہیں تو نہیں بولے نا. ہاں اتنے تو تھکے ہیں بیچارے کہ بول بھی نہیں سکے. ہاں چلو جو تم نہیں تھکے ہو تم سن لو دو فکرے. 3 دفعہ تیرے رسول نے کہا. مفتی صاحب قرآن میں ہے یا نہیں؟ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یاد کرو میدان خندق کو، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، جب تمہارے دل حلق میں پھنس گئے تھے. اللہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ پر قسم قسم کے گمان کر رہے تھے. 3 دفعہ رسول کہتا ہے من لہذا القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ 3 دفعہ علی کھڑا ہو کے کہتا ہے انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تیرا ناصر میں ہوں. دوسری دفعہ کہا پھر علی کھڑے ہوئے انا ناصرک، میں ناصر ہوں. تیسری دفعہ کہا پھر کہا انا ناصرک، میں مددگار ہوں. رسول کہتے ہیں یا علی میں نے تجھ سے پوچھا ہے، بیٹھ جا، تو کیوں کھڑا ہوتا ہے بار بار؟ اب جاگرا جو مجلس سننے آیا ہے حلال زادوں کے مانت ہے. یا علی جب میں نے تجھے کہا نہیں کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تیری نبوت کی قسم میں خود کہاں کھڑا ہوتا ہوں. تو کہتا ہے کوئی کتے کی زبان بند کرنے والا، یہ سر گھٹنوں میں دے لیتے ہیں. جبریل میرے قدم پکڑ کے کہتا ہے یا علی اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت نہیں کر رہے، تو میرے محبوب کی عزت کر رہے. یعنی تو ہی عزت رکھ میرے حبیب کی، میں اسی لیے کھڑا ہوتا ہوں. اب پہلا مسئلہ حل ہوا ہے. حالانکہ رسول کہتے ہیں من لہذا القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ تو حق تو یہ بنتا تھا علی کہتے میں بند کروں گا. میں علی کہتے ہیں انا ناصرک، میں تیرا مددگار ہوں. میدان احزاب میں محمد کے مددگار کا پتہ چلا. رسول نے دیکھا ما زاغ البصر کی نظر علی کے صفحہ رخسار پہ اٹکی. ٹھیک ہے پھر جاؤ. علی چل پڑے. کہاں گئے؟ رک سرکار آپ نے کہا جا، میں چل پڑا، کھڑا رہتا. آپ نے فرمایا جا، میں چل دیا. آپ نے فرمایا رک، میں رک گیا. حکم جا ضرور مگر ایسے نہیں. تو سرکار کیسے جاؤں؟ یہ اپنا کرتا مجھے دے. پتا نہیں میرے سامنے کون خریدار ہے، کون سماعت کی کتنے پانی میں ہے. میرا کرتا تو پہن، اپنا زیر جامہ مجھے دے، میرا تو پہن. اپنی انگوٹھی مجھے دے، میری تو زیب انگشت کر. اپنی تلوار مجھے دے، میری تلوار اپنی کمر سے باندھ. میری پاپوش خود زیب پا کر، اپنی نالین مجھے دے. میں نے یہ جملے کمالیہ والوں کیوں دہرائے؟ یہ پہلے بھی تم نے علماء سے، خطباء سے، واعظین سے سنے ہوں گے. جب پڑھتے ہیں خدا کی قسم غضنفر کا یتیمی علم پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ کہہ کر تم سے داد بٹورتے ہیں خطیب صاحبان. دیکھا علی کو نبی نے اپنا لباس پہلا کے علی کی عزت بڑھائی. وہ عقل کے دشمنوں خود بھی تو علی کا لباس پہنا. جو جملہ تمہیں سنانے والا ہوتا ہے
وہ تو پڑھتے نہیں. وہ ڈیوٹی جو کہ مولانا غضنفر کی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ کہے وہ تو نے کہنا ہے. تو پھر کہوں مگر نہیں, پھر ایک شرط پہ کہوں گا, اگر وہ جملہ خریدا گیا تو اگلی باتیں بتاؤں گا, نہیں تو سٹیج چھوڑ کے چلا جاؤں گا, اور پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات پکی. نہیں وعدہ خرید ہوئی تو پھر ساری باتیں بتاؤں گا. وعدہ کر رہا ہوں, عمر سے کر رہا ہوں. نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے, تم اپنے گھر راضی, میں اپنا سفر کروں. سارا لباس تبدیل کرا کے دیکھنا میری طرف. آخر میں کہا میری دستار تو سر پہ رکھ, اپنا امامہ مجھے دے, یعنی آج میرا دل چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے محمد بن جا اور میں تھوڑی دیر کے لیے چلی بن جاؤں. تم نے خریدا, جو حقدار کا حق مارے. ہم اسی ظلم کے خلاف تو 14 صدیوں سے احتجاج کر رہے ہیں. نہیں اب حق ہے تمہارا. تھوڑی دیر کے لیے محمد, ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے محمد بن جا اور میں تھوڑی دیر کے لیے جلی بن جاؤں. جلی بن جاؤں یا جلی بن جاؤں. یہی تو بات تھی. یہ نہیں کہا کہ میں علی بن جاؤں, تو تھوڑی دیر کے لیے محمد بن جاؤ اور میں تھوڑی دیر کے لیے جلی بن جاؤں. بس دستاروں کا بدلنا تھا. غضنفر بخاری, سلمان نے ابو ذر کو کونی ماری, ابو ذر نے عمار کو, عمار نے مقداد کو, مقداد نے میسوں کو. مسئلہ حل ہو گیا. جو محمد کی زندگی میں اس دستار کا وارث ہے بعد میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. ارادے کتنے مسئلے حل ہوئے تھے, کتنے نیڑے. سجاد تم لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ شاہ نجف نے غضنفر کو سمندر کو کوزہ اور کوزے کو سمندر بنانے کا فن عطا کیا ہے. بس علی چلے, اب 2 مسئلے اکٹھے حل ہو رہے ہیں. چلے زندگی میں پہلی بار, کیا کہا میں نے, پہلی بار کبریائی کا بدن تن کے چلا. جنہیں لفظوں کی تجارت آتی ہے ان کے لیے بولو میں نے. نہیں علی وجہ اللہ ہے یا نہیں, عین اللہ, اذن اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, جنب اللہ, نفس اللہ. تو پھر کبریائی کا بدن کیا ہوتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار کبریائی کا بدن چھاتی پھیلا کے, سر اٹھا کے, ناؤز کی چال, مورخ کے قلم نے. پھر ایک لفظ کہہ رہا ہوں, لفظوں کے تاجروں کے لیے کہہ رہا ہوں, چونکہ قلم کی آنکھ ایک ہوتی ہے. یہ جو
قلم میں قط لگتا ہے یا آنکھ ہے قلم کی؟ دو آنکھیں ہوتی قلم کی تو کچھ اور لکھتی. چونکہ آنکھ ایک تھی، علی کو چلتے ہوئے دیکھا تو لکھا کہ کان علی یمشی کاللیث فی البدر. علی ایسے جا رہے تھے جیسے دشت کی ترائی میں صبح کی برسات کی بوندا باندی میں ببر شیر غرور سے چلتا ہے. کسی کم ظرف نے، کسی تنگ نظر نے، کسی تھوڑ دلے نے رسول سے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. علی اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کی چال ہے. رسول اللہ اللہ فاق بیٹھو، اللہ تیرے منہ کو توڑے. کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر؟ یہ غضنفر نے کل نہیں بولا، ما ینطق کی زبان نے بولا ہے. ذرا فتویٰ دو، جہاں رسول نے کل کہہ دیا کچھ بچا ہوگا؟ نہیں، جب تک سارے نہیں بولو گے میں پوچھتا رہوں گا. جب رسول نے کل کہا ہوگا کوئی جز بچی ہوگی؟ نہیں نا. اس کا مطلب ہے بس ایمان منحصر ہے علی کے بدن میں، بس جہاں تک حدود علی کا ہے یہی ایمان ہے. بس علی کے آگے پیچھے پھر ایمان نہیں ہے، علی کے علاوہ کفر ہی کفر، کفر ہی کفر. اب میری رگوں میں شاہ نجف کا نمک ٹھوکریں مار رہا ہے، بیٹھے رہو تمہاری مرضی، چلے جاؤ میری بلا سے. اب میں کہنے میں مجبور ہوں علی ہے کل ایمان. تو پھر جہاں علی ہے ایمان وہی ہے. جس دماغ میں علی نہ ہو، جس مذہب میں علی نہ ہو، جس نماز میں علی نہ ہو. دماغ میں کفر، جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں کفر، جس مذہب میں علی نہ ہو اس مذہب میں کفر، جس نماز میں علی نہ ہو. جی تیسرا اور چوتھا مسئلہ اکٹھا ہے. کل ایمان کا پتہ چلا، شاباش، اور کل کفر کا. باقی ادھار کروں یہ بتاؤں. میدان میں آئے علی پانچواں، میدان میں آئے. کل کفر نے کل ایمان کا سینہ تاک کے نیزہ مارا، ید اللہ نے چھینا. ہاں ید اللہ نے وَرَّمَاؤُ فِي الْهَوَا، اور علی نے نیزہ ہوا میں پھینک دیا. کل کفر کا چہرہ اتر گیا. یا علی یاقوت جڑوائے تھے میں نے، ہیرے جواہرات لاکھوں کی قیمت کا اس وقت تھا، آج کروڑوں کا، اربوں کا. خود رکھ لیا ہوتا مجھے افسوس نہ ہوتا. ایک مرد میدان سے چھن گیا، دوسرے نے رکھ لیا، میرا بھی ہاتھ توڑا، اپنے جوگا بھی نہیں چھوڑا، ہوا میں پھینک دیا. چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. کہا جاہل فعل
الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بلا تشبیہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. کیا دیکھا کمالیہ والو؟ دجلہ کا دریا روانی میں ہے، لہر میں موج میں مچھلی سفر کر رہی ہے. مچھلی پہ مگرمچھ نے حملہ کیا، مچھلی لہر پہ ابھری. یا قاہر الودود، مگرمچھ کے حلق میں جا کے پھنس گیا. وہ وہیں طرف کے چکرا رہا ہے. مچھلی شاہ نجف کو دعائیں دیتی جا رہی ہے. میدان احزاب میں مشکل کشا کا پتہ چلا. میدان احزاب میں آج میں نے ٹائم پورا کر دیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آئندہ جو وقت ہوگا وہی ہوگا. جتنا لیٹ کرو گے وہ وقت پھر تمہارا کٹے گا. ہاں جی، پتہ چلا کہ چاہے خود دشمن سے لڑ رہا ہو، فریادی کی فریاد سے غافل نہیں ہوگا. بس کل کفر کا گلا کاٹا کل ایمان نے. ابن عبدود کا مردہ گرا، عقاب مرگ بن کے علی 17 لشکروں پہ جھپٹے. قضائے مبرم کی طرح بجلی بن کے چمکی، راؤد بن کے کڑکی، اور موت بن کے علی کے ذوالفقار مردم شکار لشکر پہ گری. کچھ کا گلا کٹا، کچھ زخمی ہوئے. 17,000 بندوں میں بھگدڑ مچی. مقداد روایت کرتا ہے ما من جریح الا وقال جرحنی علی وما من قتیل الا وقال قتلنی علی وما من منہدم الا وقال انہدمنی علی وکان ما کل ذالک واقفا علی شفیر الخندق انہ کان من کریم اخلاقہ انہ لا یعاقب منہدما. کہتے ہیں میں نے جس زخمی سے پوچھا کس نے زخم لگایا، اس نے کہا علی نے. جو مر رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، میں نے پوچھا کس نے قتل کیا، علی نے. مقداد کہتے ہیں میں نے 100-200 بندوں کو مختلف کونوں پہ روکا. اور رک بات سن، ہر بھاگنے والے نے کہا ہٹ جا میرے پیچھے علی ہے. مقداد کہتے ہیں میں نے سوچا رسول کو بتاؤں، علی ہے ایک. ہر زخمی کو وہ مار رہا ہے، ہر مقتول کو وہ قتل کر رہا ہے، ہر بھاگتے پیچھے وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا خندق کے کنارے پہ میرا مولا علی کھڑا مسکرا رہا تھا. میں نے پوچھا مولا یہ کیا؟ فرمایا میں کبھی بھاگتے کے پیچھے بھاگا ہوں؟ چلا کمالیہ والو، میدان احزاب میں حاضر ناظر کا مسئلہ حل ہوا. اس میدان میں جو حاضر ناظر کا مسئلہ حل ہوا. جو ایک ہو کر 17,000 بندوں کے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ 40 جگہ روزہ نہیں افطار کر سکتا. کتنے ہو گئے؟ 6. ہاں، ناصر کا پتہ چلا، دستار کے وارث کا پتہ چلا، کل ایمان کا، کل کفر کا، مشکل کشا کا، حاضر ناظر کا. 6 ختم ہو گئی بات. میں گیا، ہاں وہ تو سنا کے ہی جاتا ہوں، مگر پہلے ایک بات پلے باندھ لو. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق وہ جنگ ہے جو شروع بھی علی سے ہوئی.
देखो मैं हूं